ناظرین، میں ہوں روبینہ فیصل، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک۔ آج کے پروگرام کا ناظرین موضوع ہے فریڈم آف سپیچ اینڈ بلاسفیمی لاء۔ ان دونوں ٹاپکس پہ ہم علیحدہ علیحدہ بھی پروگرام کر چکے ہیں اور آج اس پر دوبارہ بات کریں گے، کیونکہ یہ مسئلہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں سلجھنے کی بجائے مجھے لگتا ہے اور الجھتا جا رہا ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جاوید چودھری صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ ناظرین، جاوید صاحب انجینئرنگ مینیجر ہیں بائی پروفیشن، اس کے ساتھ ساتھ ان کا انٹرنیشنل پالیٹکس اور سوشل اینڈ کلچرل افیئرز آف کمیونٹی میں جو ہے ایک خاص ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے، ان کا انٹرسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فری لانس رائٹنگ بھی کرتے ہیں۔ جاوید صاحب، فریڈم آف سپیچ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ فریڈم آف سپیچ کو کیا سمجھتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں۔ تو جہاں تک فریڈم آف سپیچ اور بلاسفیمی لاز کا تعلق ہے، جیسے کہ آپ نے کہا پہلے بھی بے شمار لوگوں نے ڈسکس کیا ہے، اور میرا خیال میں اس پلیٹ فارم سے بھی 2-3 دفعہ مختلف لوگوں نے مختلف لوگ ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، فریڈم آف سپیچ کہہ دیا جائے تو بڑی سمپل سی چیز لگتی ہے، لیکن ایکچولی جب ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں کسی بھی سوسائٹی میں تو یہ دن بدن زیادہ کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سوسائٹی میں ہیں، آپ کس ملک میں ہیں، آپ کس شہر میں ہیں، آپ کون سی اسٹیٹ میں ہیں، اور وہاں لوگوں کا کلچر کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، ان کا رہنے سہنے کا طریقہ کیا ہے، اور ان ساری چیزوں سے اس پہ فرق پڑتا ہے کہ رولز اور ریگولیشن جو ہیں وہ کس طریقے سے اپلائی ہوں گے، اور ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہمیشہ کافی کمپلیکس ہو جاتی ہے کئی مسئلوں میں۔ مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا 2-3 سال پہلے ایک کرسچن چرچ کا پریسٹ، اس نے ڈیسائیڈ کیا جی قرآن جلانے ہیں، تو امریکہ میں تو اس نے قرآن جلا دی، صحیح، اور لوگ اکٹھے ہو گئے، ٹی وی والے آئے، انہوں نے اس سے بات کی، انٹرویو لیا، تصویریں لیں اور چلے گئے۔ ٹیری جونز جو تھا، میں اس کا نام بھول رہا تھا، تو وہ جو ٹیری جونز نے جب وہ کینیڈا میں آنے کی کوشش کی تو کینیڈا نے اسے بارڈر پہ منع کر دیا، بارڈر پہ ہی روک لیا، اس کو ملک میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ اب دیکھیں فریڈم آف سپیچ تو یہاں بھی ہے، کینیڈا میں بھی فریڈم آف سپیچ ہر طریقے سے ہے، جیسے باقی ساری دنیا میں یہاں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، لیکن امریکہ میں فریڈم آف سپیچ پہ ریسٹرکشن بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ دوسرے ملکوں میں کچھ نہ کچھ ریسٹرکشن ہوتی ہیں، اور مختلف ملکوں میں مختلف قسم کی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا، آپ کا فیل کرنا، آپ کا ریلیجن، کلچر، بیک گراؤنڈ، ہسٹری، یہ ساری چیزیں کیسی ہیں، اور اسی کے مطابق گورنمنٹ اس کے حساب سے چلتی ہے۔ لیکن جب صاحب جیسے کینیڈا، امریکہ، یورپ سائڈ پہ اب ملٹی کلچرلزم ہے، ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ آ کے رہتے ہیں، تو آئیڈیل فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے ایسی جگہوں پہ؟ ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو ہم آئیڈیل فریڈم آف سپیچ کہہ سکیں۔ میرے خیال میں جس طریقے سے ان ملکوں میں جیسے کینیڈا میں فار ایگزامپل، میرے خیال میں کینیڈا میں سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا کینیڈا میں، انگلینڈ میں، ان ملکوں میں سب سے اچھا ہے۔ لیکن انگلینڈ میں بھی ایک پرابلم ہے، ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، جب بلاسفیمی کی بات کریں گے تو میں آپ کو 1-2 چیزیں بتاؤں گا۔ میرے خیال میں کینیڈا کا جو طریقہ ہے ساری چیزوں کو، ساری دنیا سے انٹریکٹ کرنے کا، اپنے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا، اور فریڈم آف سپیچ یا بلاسفیمی کا لاء یہاں سب سے اچھے ہیں میرے خیال میں۔ لیکن ایک طریقے سے بہت سے لوگ کہیں گے جی امریکہ میں سب سے اچھا ہے، کیونکہ وہاں ریسٹرکشن بالکل ہی منیمم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فریڈم آف سپیچ ریسٹرکشن کے بغیر ایسا ہے جیسے اینیمل کنگڈم ہو۔ اب اینیمل کنگڈم اور ہیومن بینگز کا جو رہنا ہے
اس میں جو سب سے بڑا جو فرق ہے عقل جو سمجھ لوگ کا۔ اکثر بھول جاتے ہیں، انسانوں نے انٹیلیجنس استعمال کرنی ہوتی ہے اپنے سارے کاموں میں، ہر قسم کے کام میں. اور انٹیلیجنس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی نے آئنسٹائن ہونا ہے، لیکن انٹیلیجنس سوچنے سمجھنے کا جو ہے طریقہ وہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں اس کا بڑا ایک حصہ ہے. صحیح. اور اگر ہم اینیمل کنگڈم میں دیکھیں تو سارے کام جو کرتے ہیں وہ ملینز آف ایئر سے جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ان کا رہنا، ان کا کھانا، ان کا جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے وہ انسٹنکٹیو ہوتا ہے. صحیح. وہ انسٹنکٹ یعنی نیچر نے جو ان میں رکھ دیا ہے. نیچر نے ایسی چیزیں کنٹرول کرنے والی، آٹومیٹکلی کنٹرول کرنے والی جو ہے نا، جو پروگرامڈ قسم کی چیزیں ہیں، انسانوں میں نہیں ہیں. انسانوں میں بہت کم ہے. جیسے ہم بھوک یا پیاس یا ہم آنکھیں جھپکنا، اس قسم کی چیزیں یہ ساری انسٹنکٹیو ہیں اور ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت تھوڑی سی جو ہیں انسٹنکٹس انسانوں میں ہیں اور جانوروں میں بہت زیادہ. اس لیے ہمارے جو کام جتنے ہیں وہ انٹیلیجنس سے ہوتے ہیں، انٹیلیجنس سے کرنا چاہیے. میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کچھ. I don't want to go too far away. کہ کتنی آپ نے پوچھا کہ کتنی فریڈم ہونی چاہیے. اس کا ہم کوئی یونٹ تو نہیں رکھ سکتے، صحیح، لیکن ایسی ہونی چاہیے جس میں لوگوں کی آپس میں کوئی پرابلم نہ ہو. اس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 8 یونٹ ہو یا 10 یونٹ ہو یا 5 یونٹ کافی ہے. یعنی ایک بندے کی فریڈم ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے جب وہ دوسرے کی فریڈم میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح. تو اس میں ہم تھوڑی سی ڈسکس کریں گے. کچھ میں نے نوٹس لیے ہوئے ہیں. مختلف ملکوں میں مختلف طریقے سے یہ ساری چیزیں یہ کی جاتی ہیں. اب مثال کے طور پہ سب سے پہلے تو میرے خیال میں آپ کو 2-3 کورس دینا چاہتا ہوں جو بڑے لوگوں نے 200 سال پہلے کچھ چیزیں کہی تھیں. اور ایک آدمی جو میری نظر میں ایسا بڑا آدمی تو نہیں ہے لیکن مشہور آدمی ہے، اس نے ریسنٹلی کچھ کہا تھا فریڈم آف اسپیچ کا. اب جیسے یہ کپل آف کوٹس ہیں یہاں پہ. ٹامس جیفرسن کو سبھی جانتے ہیں پوری دنیا میں. ٹامس جیفرسن نے کہا تھا، اب یہ 200 سال پرانی بات ہے، دی اونلی سیکورٹی آف آل از ان اے فری پریس. اگر پریس فری ہو تو ہم سب کے لیے یہ بہت سیکورٹی ہے. In a way he is right, لیکن he was more right 200 years ago than he is today. صحیح. کیونکہ جب اس نے کہا تھا ٹامس جیفرسن نے، تو ان کی کمیونٹی ایک ہوموجینس کمیونٹی تھی. اس کمیونٹی میں سبھی وہ لوگ تھے جو زیادہ تر انگلینڈ سے آئے تھے. ایک جیسے تھے. ان کا مذہب بھی ایک ہی جیسا تھا. ان کا فرق بہت کم تھا اگر تھا کوئی فرق. اور وہ سبھی نئے تھے اور نیا ملک بنانے کی کوشش میں تھے. ان میں سے نہ کوئی مسلمان تھا، نہ کوئی جیو تھا، نہ کوئی ایتھیسٹ تھا. وہ سبھی کرسچن تھے اور ایک ہی قسم کے تھے. تو یہ ہوموجینس قسم کی جب آپ کی کمیونٹی ہو تو کوئی بھی جو رول آپ بنا دیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں سب کے لیے اچھا ہے تو وہ رول چل جائے گا. صحیح. اگر آج کی دنیا میں، آج کی سوسائٹی میں ہم دیکھیں تو اب اس قسم کی سوسائٹی نہیں ہے. اب اور لوگ آ گئے ہیں اور مذہب اس میں آ گئے ہیں اور مختلف قسم کی زبانیں اور بیک گراؤنڈ اور کلچرل ویلیوز مختلف ہو گئی ہیں. اس لیے یہ سمپل سی اسٹیٹمنٹ جو اس نے دی دیٹ may not work very well. صحیح. تو کچھ نہ کچھ لوگ اوفینڈ ضرور ہوں گے. اب جیسے ٹیری جونز کی بات میں نے کی تھی اور آپ نے نام مجھے یاد دلوایا. اب ٹیری جونز نے جو کام امریکہ میں کیا وہ کینیڈا میں نہیں کر سکتا. صحیح. اور کئی دوسرے ملکوں میں بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور امریکہ نے کہا کہ اچھا بھی یہ جلا رہا تو جلانے دو. اور لوگوں نے بھی کوئی زیادہ ریئیکشن نہیں کیا اس پہ، کوئی ریئیکٹ نہیں کیا انہوں نے، اور کوئی زیادہ مصیبت بھی نہیں، کوئی لوگوں نے آگے نہیں لگائی، ٹائر نہیں جلائی، ایسے کام نہیں کیے. تو ڈپینڈ کرتا کہ آپ سوسائٹی کیسی ہے، ٹائم کیسا ہے. فریڈم آف پریس پہ ابھی آپ نے بات کی ہے. اب جو ہے فریڈم آف پریس وہ میرا خیال ہے لوگوں کے رائٹس کو زیادہ ریپرزینٹ. ان دنوں ایک یہی میڈیا تھا ودن وہ پبلک لائف میں، ایک یہی میڈیا تھا. اب اور میڈیا بھی آ گئے ہیں جیسے الیکٹرانک میڈیا ہے. اب کتابیں بہت زیادہ چھپتی ہیں، میگزین بہت زیادہ چھپتے ہیں،
یہ کتابیں اور Social میگزین media itself تھوڑے جو ہے بہت تو اس وقت بھی تھے لیکن بہت کم تھے. اگر کوئی میگزین تھا تو ایک صفحے کا تھا, اخبار بھی ایک یا دو صفحے سے زیادہ نہیں ہوتا تھا. کتابیں بہت کم چھپتی تھیں اگر چھپتی تھی ان دنوں 200 سال پہلے. ویسے بھی یہاں مجھے آپ کو روکنا پڑے گا, بریک کا وقت ہو گیا. ناظرین, فریڈم آف اسپیچ پہ اور بلاسفیمی پہ بات جاری رکھیں گے, ابھی وقت ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں فریڈم آف اسپیچ پہ, اور میرا یہ اپنا خیال ہے جاوید صاحب کہ فریڈم کی سب سے پہلی شرط لمیٹیشنز ہوتی ہے. ابھی آپ نے پریس کی بات کی, جیفرسن کی جو آپ نے کوٹ کیا, تو فریڈم آف پریس پہ تھوڑی سی بات کر لیں. جیسے چارلی ہیبڈو کے آفس پہ حملہ ہوا, اس کو بھی پریس پہ حملے کے مترادف سمجھا جاتا ہے. پچھلے سیگمنٹ میں نے کہا تھا کہ میں ایک دو کوٹ دینا چاہتا ہوں. ایک کوٹ جو ہے انٹرسٹنگ ہے, اس پہ میں ذرا بات کرنے بات کرنی چاہوں گا. یہ سلمان رشدی, ایوری بڈی نوز, سلمان رشدی نے کہا ہے, واٹ از فریڈم آف ایکسپریشن وداؤٹ دا فریڈم ٹو افینڈ. یعنی اگر آپ افینڈ نہیں کر سکتے کسی کو تو وہ فریڈم کیا ہوئی, فائدہ ہی کیا اس. آپ دیکھیں, میں نے کہا تھا نا کہ یہ جس طریقے سے ہم یہ ساری چیزیں لیتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے ہم کہاں رہتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے, مذہب کیا ہے, ہماری سوسائٹی کیسی ہے, ہماری ویلیوز کلچرل ویلیوز کیسی ہیں. اب اس بندے کو تو بڑا فائدہ ہوا اوفینڈ کر کے, تو یہ تو بڑے شوق سے کہے گا, اور اسی لیے یہی کہ اس نے یہ کوٹ بڑے شوق سے دیتا کہ وداؤٹ اوفینس, اگر ہم اوفینڈ نہیں کر سکتے تو فریڈم کا کیا فائدہ. اس نے جس طریقے نے اوفینڈ کیا بہت سے لوگوں کو, تو لانگ رن میں اگلے چند ایک سالوں میں اس میں تو بڑا فائدہ ہو گیا. اس کی کتابیں بے شمار. اور میرا خیال ہے کہ دنیا میں جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو یہ والی چیزیں امن کی راہ میں دنیا میں سب سے زیادہ پرابلمٹک ہیں. بالکل, یہی وجہ ہے کہ ہم یہ بڑا سمپل سا جو سبجیکٹ ہے فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن, یہ کافی کمپلیکس ہو جاتا ہے جب آپ بہت سے مختلف فیکٹرز کو اس میں لائیں. صحیح. تو 200 سال پہلے یہ چیزیں اتنی مشکل نہیں تھیں, یہ اتنی کمپلیکس نہیں تھیں, کیونکہ سوسائٹیز اتنی کمپلیکس نہیں تھیں. اب سوسائٹی زیادہ کمپلیکس ہو گئی ہیں. تو آپ نے کہا تھا پریس کے فریڈم آف پریس کے سلسلے میں اب ریسنٹلی جو ہوا ہے یہ چارلی ہیبڈو کا جو کیس ہوا ہے, اب ڈینش کارٹون اس سے چند ایک سال پہلے ہوا تھا. میں سمجھتا ہوں بے شمار لوگ یہ پسند نہیں کرتے. میں پرسنلی میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی فریڈم ہونی چاہیے یا ہمیں استعمال کرنی چاہیے. پوپ کی اسٹیٹمنٹ بھی اس کے خلاف تھی کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہماری زندگی انٹیلیجنس کے ارد گرد گھومتی ہے, ہم انسٹنکٹیو کام نہیں کرتے. یہ تو جانوروں کی دنیا میں انسٹنکٹ ہوتی ہیں کہ آج یہ کرنا ہے تو کر دیں. لیکن وہ بھی آپ نے جیسے بتایا پروگرام ہے, وہ بھی پروگرام ہے, فضاؤں میں آزاد نہیں ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں. نیچر نے جس طریقے کنٹرول کیا ہے, ایک جس نے شکار کر کے اپنا لنچ نکالنا ہے وہ اسی وقت شکار کرے گا جب وہ بھوکا ہے. وہ خام کا مزے کے لیے یا شغل کے لیے نہیں, اپنے حصے کا کھا کے باقی کا وہ اپنے سے کھا کے باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دے گا. تو اس طریقے سے وہ کام چلتا ہے. وہ نیچر نے سارا سیٹ اپ کیا ہوا ہے. نیچر ٹیکس کیئر آف اٹ. نیچر نے ہمارے لیے سیٹ اپ نہیں کیا, ہمیں انٹیلیجنس دیا اور ہمیں ذمہ داری دی ہے. صحیح. یہ جو انٹیلیجنس اور یہ جو جتنی رسپانسبلٹیز ہیں یہ ہمارے لیے ہیں, یہ جانوروں کے لیے نہیں ہے. تو یہ ان چیزوں کو دیکھنا کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں, یعنی اشرف المخلوقات بنا کے ہمیں مصیبت میں ڈالا ہوگا. I wouldn't say that. میں پھر بھی I would prefer to be human rather than any مچھلی یا کبوتر یا کوئی اینیمل یا کوئی بھی. تو I would still accept the way the things are. لیکن we need interpretation time to time. اور responsibility جو ہے اس کو احساس کرنا. جیسے ہم گھر بناتے ہیں وہ گھر ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا, اور اس میں کوئی نہ کوئی اس کی کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے, کوئی خراب ہو گئی ہے, کسی کو پینٹ چاہیے, اب یہ چیز نئی بنا لیں, پھر وہ 50-60 سال یا 100 سال کے بعد وہ اس کو گرانا ہوتا ہے, اس کو پھر بنانا ہوتا ہے. تو دیٹس ہاؤ آور لائف از. تو ہمیں انٹیلیجنس سے یہ ساری باتیں کرنی ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پہ کینیڈا میں جو فریڈم آف اسپیچ ہے یہ کینیڈین چارٹر آف رائٹس اور فریڈمس میں لکھا ہوا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ.
لیکن ساتھ ایک اور بھی چیز لکھی ہوئی ہے اور وہ ہے کہ دس فریڈم از ناٹ ایبسلیوٹ، اس میں کچھ کنٹرول بھی ہیں، کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں، اور وہ ریسٹرکشن کس قسم کی ہیں؟ جیسے ڈسرپشن آف ریلیجن، میں آپ کا ریلیجن ڈسرپٹ نہیں کر سکتا، آپ کسی اور کا ریلیجن ڈسرپٹ نہیں کر سکتے، کسی قسم کا ہیٹ پروپیگنڈا نہیں کر سکتے کہ یہ کسی مذہب کے خلاف، کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف، کسی بزنس کے خلاف، کسی انڈیویجول کے خلاف کوئی ہیٹ پروپیگنڈا نہیں کر سکتے، کسی قسم کی ہم پبلک میں ابسینٹی نہیں استعمال کر سکتے، گندی زبان نہیں استعمال کر سکتے، ہم کسی قسم کا انڈیسنٹ بیہیویئر. اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اب انڈیسنٹ جیسے میں کہتا ہوں شاید آپ نہ سمجھیں، جیسے آپ انڈیسنٹ کہیں میرے لیے وہ ڈیسنٹ ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ٹائم کے ساتھ سمجھنی ہوتی ہیں کہ اس کا ایکچولی مطلب کیا ہے. ریلیٹیو ٹرمز ہیں. ہاں ریلیٹیو ٹرمز ہیں اس سوسائٹی کے مطابق. صحیح. تو اب یہ سارے جب قانون تھے تو ایک وقت تھا جب انہوں نے سوچا کہ یہ جو پورنوگرافک موویز ہیں ان کو کیا کریں، ان کو بند کرتے ہیں، ان کو بند رہنا چاہیے، بننی ہی نہیں چاہیے، بکنی نہیں چاہیے، استعمال ہی نہیں ہونے چاہیے، اور کسی کے لیے ملک میں اویلیبل نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک ٹائم تھا جب انہوں نے اس پہ ڈیبیٹ کی. تو پھر جو لاء کے ایکسپرٹ تھے انہوں نے یہ بات پوچھی کہ اگر اس کو بند کر دیا جائے پرماننٹلی اس کے کیا فائدے اور نقصان ہوں گے، اور اگر اس کو چلنے دیا جائے تو اس کے کیا فائدے اور نقصان ہوں گے. تو آفٹر لاٹس آف ڈبیٹس انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کرنے دیں، لیکن یہ عام آدمی خاص طور پہ انڈر 17 یا 18 ایج کے جو ہیں لوگ، ان کے ہاتھ میں نہیں آنی چاہیے. اگر آپ نے ٹی وی پہ دکھانی ہے کوئی ایسی چیزیں تو لیٹ دکھائیں، اور جو اگر مووی ہاؤس میں دکھانی ہے کوئی ایسی چیزیں تو ریسٹرکشن ہو کہ انڈر سرٹن ایج دے ڈونٹ الاؤ، اس کی ریٹنگ ہو. تو اسی طریقے سے یہ جو کوئی بھی فلم بنتی، کوئی مووی بنتی ہے، اس کو پہلے گورنمنٹ کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی ریٹنگ کیا کی جائے، سینسر بورڈ ہوتا ہے، اس کا سینسر اس کو کرتے ہیں. وہ جو سینسر ہے یا سینسر بورڈ ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ریسٹرکشن ہے نا، آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس پہ کچھ ریسٹرکشن ہے. آپ یہی نہیں کہ کچھ بھی بنا دیں اور لوگ دیکھنا شروع کرتے ہیں اور بیچنا شروع کر دیں، آپ یہ نہیں ہو سکتا. تو دیر از سم ریسٹرکشن. تو یہ فریڈم آف اسپیچ یا ایکسپریشن کے لاء تو ساری دنیا میں ہے، لیکن ریسٹرکشن کتنی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں ہیں، آپ کون ہیں، آپ کس سوسائٹی میں رہتے ہیں. صحیح. جب یہ ریلیجن کی بات آتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے، امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں ریلیجن کے نام پہ ریسٹرکشنز ایکول ہیں یا ادھر بھی ویری کرتی ہیں؟ کہ ہم امریکہ میں زیادہ کسی کے ریلیجن کو بیٹھ کے کچھ کہہ سکتے ہیں، انگلینڈ میں کم ہوتا ہے، انگلینڈ میں شاید جوز کو، فرانس میں شاید جوز کو نہیں کچھ کہہ سکتے. ویسٹ میں یہ ساری ملتی جلتی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ سارے رولز جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں. وہ ایگزیکٹلی ہر جو کیس ہے یا ہر سچویشن ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک کمپیئر کرنی ذرا مشکل ہے. ہر ایک اپنی ایک ویلیو ہے، اپنا ایک میرٹ ہے، اپنی ایک پرابلم ہے خاص. لیکن ان سب میں وہ دے ڈونٹ لیٹ یو گو ٹو فار ان اینی ڈائریکشن کہ آپ دوسرے لوگوں کو ہرٹ نہ کر سکیں. پھر میں وہی بات کروں گا کہ سب سے زیادہ جو فریڈم ہے اسپیچ کی وہ غالباً وہ امریکہ میں ہے. تو میرے خیال میں وہ بھی صحیح نہیں ہے. اور سب سے زیادہ جو ریسٹرکشن ہے وہ اسلامی ملکوں میں ہے، میرے خیال میں وہ بھی صحیح نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے کینیڈا میں ہے میرے خیال میں یہ بہتر ہے، یہ مناسب ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو یونٹ مقرر نہیں کر سکتے. یہ بہت مشکل ہے کہنا کہ کون سی چیز کہاں پہ زیادہ. ابھی جو اینٹی ٹیرر لا آیا ہے اس سے آپ کا خیال ہے کہ یہ زیادہ کوئی مسلم کنٹریز والا حساب نہ ادھر ہو جائے؟ اینٹی ٹیرر لا جو ہے وہ ایکچولی فریڈم آف اسپیچ کے انڈر نہیں ہے آتا. یہ ایک بالکل ہی الگ چیز ہے، اس کی اپنی پرابلمس ہوں گی.
بے شمار لائرز اور بے شمار رائٹرز یہ کہہ چکے ہیں, ہم سب کو معلوم ہے. میں اب اس اینٹی ٹیرر بل جو ہے نیا C-51, ابھی یہ لا نہیں بنا, میں اس پہ ابھی بات کرنا نہیں چاہوں گا کیونکہ یہ کچھ چیزیں ہیں. ہاں لیکن اس میں بھی یہ نا ہمارے کہ ریسٹرکشن, جو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, جو اس کے کرٹکس ہیں کہ یہ فریڈم آف اسپیچ کے اوپر ایک جو ہے نا it will be chill on the freedom of speech. It could be. یہ ہو سکتا ہے. میں نے اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی نہیں کیا, دوسرے لوگوں نے کیا, لیکن اس کی ابھی تک آپ کے نزدیک کینیڈا کا جو ہے, کینیڈا کے جو ہے ابھی تک تو میرے خیال میں ساری چیزیں صحیح ہیں, ایسے ہی ہونی چاہیے. لیکن یہ جو نیا لا جس کی آپ نے بات کی ہے, جو ابھی صرف ایک بل ہی ہے C-51, یہ جب بنے گا تو دیکھیں گے, لیکن بے شمار لوگ اس سے خوش نہیں ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ کافی ساری پرابلمز ہوں گی اس میں. صحیح. جاوید صاحب ابھی آپ سے اور بھی باتیں پوچھیں گے, بلاسفیمی لا پہ ابھی ہم جائیں گے, اور پاکستان میں اسپیشلی بلاسفیمی لا کے حساب سے بات کریں گے. ابھی ایک بریک کا وقت ہو گیا. ناظرین, جاوید صاحب سے باتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. ابھی چلتے ہیں بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں جاوید صاحب سے, ابھی ہم بلاسفیمی پہ آئیں گے, اور اسپیشلی پاکستان کے حساب سے کہ بلاسفیمی اور فریڈم آف اسپیچ کا بھی آپس میں تعلق ہے. اس سے پہلے جاوید صاحب, جب آپ پچھلے سیگمنٹ میں آپ بات کر رہے تھے اور میں نے آپ کو یورپین کنٹریز کا پوچھا تھا, اس میں جو مین چیز ہم سنتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو کہا بھی کہ فرانس میں جوز کے خلاف آپ نہیں بات کر سکتے, یا اینٹی سیمیٹزم آپ کر سکتے ہیں کیونکہ فریڈم آف اسپیچ ہے, لیکن کچھ چیزوں میں پولیس شاید آپ کو دھر لے, بعد میں کورٹ شاید چھوڑ دے, لیکن پولیس دھر لے گی, کیونکہ ریسنٹلی یہ ہو چکا ہے. ایک ان کے کارٹونسٹ نے کارٹون بنایا اسرائیل کے خلاف. ایکچولی اٹ وازنٹ اباؤٹ جیوز, یہ جیوز کے متعلق نہیں تھا, یہ زائنسٹ کے متعلق ہو سکتا ہے لیکن جیوز کے متعلق نہیں تھا, اسرائیل کے خلاف تھا. وہ کارٹون میرا کہیں میں لایا ہوا, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, لیکن میرے خیال میں ہمارے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے کارٹون دکھانے کی. تو اس نے کارٹون میں جو دکھایا ہے وہ ایک آدمی خنجر وہ گھونپ رہا ہے ایک چھوٹے سے بچے کے سینے میں. اچھا. وہ جو خنجر کی تصویر بنائی, خنجر جس طریقے سے کاٹا ہوا, وہ اسرائیل کا میپ ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے اسرائیل. اچھا. تو وہ جو بچہ ہے دیٹ ریپرزینٹس پیلسٹائن. اب یہ ایسی چیز ہے, ہم سب جانتے ہیں, یہ تو فیکٹ ہے, اس میں تو اس کو تو کوئی وہ جھٹا نہیں سکتا. جو اس نے بنایا ہے اس نے کوئی غلط بات نہیں کی, لیکن پولیس نے دھر لیا اس کو, پولیس والے لے گئے اسے اور کورٹ میں لے گئے. جب جج نے ساری چیزیں دیکھیں اور اس نے اپنی ساری وہ اپنی صفائی دی کہ سارے کہ بھائی دیکھیں دنیا میں جو ہو رہا ہے اس وقت آپ کے سامنے ہے, میں نے کوئی عجیب چیز نہیں کی, جو کچھ ایکچولی ہو رہا ہے میں نے وہ تصویر میں دکھا دیا, تو پھر جج نے اسے چھوڑ دیا. لیکن پولیس نے تو اس کو پکڑ لیا نا, اس نے اس کو اس کی مشکل تو ہوئی نا اس کی. صحیح. لیکن جب یہی بات کوئی اسلام کی بات آتی ہے تو پھر وہ اس کو فریڈم آف اسپیچ کہا جاتا ہے. فریڈم آف اسپیچ بھی کہتے ہیں. یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے, یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہیں. ڈبل سٹینڈرڈ پہ کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں, لیکن ڈبل سٹینڈرڈ کے سلسلے میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں, بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے, یورپ میں بہت سے ملک ایسے ہیں جس میں آپ ہالوکاسٹ ڈینائی نہیں کر سکتے. ڈینائل آف ہالوکاسٹ از اے کرمنل آفینس. میرا لگتا ہے 17 کنٹریز ہیں جن میں اپنے اس میں 17 ملک ہیں, اور جو ہیں عام ہم جانتے ہیں کہ بڑے ایڈوانس ملک ہیں, جیسے آسٹریا, جرمنی, فرانس, ہالینڈ, اسپین, پولینڈ, بیلجیم. یہ تو 5-6 ہیں نا, پورے 17 ہیں جن میں اگر آپ اوپنلی پبلکلی کہیں کہ جی ہالوکاسٹ نہیں ہوا تھا تو وہ آپ کی جیل میں بھیج دیں گے. اور جرمنی میں سب سے زیادہ لوگ جیل جا چکے ہیں, سب سے زیادہ اسی چکر میں جا چکے ہیں. اب یہ بتائیے, ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی فریڈم آف اسپیچ ہے, اور دوسری طرف آپ ایک ہسٹوریکل چیز ایسی ہے جس کو سب لوگ مانتے نہیں ہیں. وہ ایسی چیزیں, ہالوکاسٹ ہوا تھا کسی حد تک, جینوسائڈ ہوئی تھی, وہ دیکھنے کے کینیڈا میں تو نہیں لا اپنا اندر ہوئے ہو. نہیں یہاں پہ نہیں ہے, یہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اگر آپ یہ کہیں گے 6 ملین نہیں مارے گئے تھے, 5 ملین, یہ 4 ملین, آپ ایک آدھ نمبر بھی نہیں نیچے اوپر کر سکتے. تو آپ کو وہ
وہ اب یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اگر آپ 6 کی بجائے 3 کہیں تو جرم کتنا بڑا ہے، لیکن اگر آپ ڈینائی کریں تو اٹس اے کرمنل اوفینس. تو دیکھیں اگر آپ کہہ دیں تو کسی کو کیا فرق پڑتا ہے. اور ایک طرف آپ اتنے لوگوں کے ماننے والوں کے پروفٹ کو ایگزیکٹلی ایک طرف 1.6 بلین لوگ ہیں جو کہ پروفٹ محمد کو مانتے ہیں اور یا خدا کے خلاف، قرآن کے خلاف، پروفٹ محمد کے خلاف بات نہیں سننا چاہتے فار واٹ ایور ایموشنل ریزنس. تو وہ اس کو تو کہتے ہیں جی یہ فریڈم آف اسپیچ ہے ہماری، برداشت کرو، اس کو برداشت کر لیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں جی ہولوکاسٹ میں ہولوکاسٹ ہوا تھا نہیں ہوا تھا کتنا ہوا تھا، تو پھر آپ کو سیدھے جیل بھیج دیتے ہیں. جرمنی والوں نے سب سے زیادہ بھیجے ہیں جیل میں. تو اس کی ریزن کیا ہے جاوید صاحب؟ اب یہ اب شاید آپ کہ یہ اتنے آرگنائزڈ ہیں کہ اپنی بات منوا سکتے ہیں اور مسلمان اتنے تعداد میں ہو کے بھی اپنی بات نہیں کنوے کر سکتے. یہ کسی حد تک یہ بھی ہے کہ کس میں کتنا دم خم ہے، کس میں کس کا کتنا انفلوئنس ہے. یہ انفلوئنس پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا انفلوئنس کتنا ہے اور آپ سے وہ کیا چاہیے ان کو. بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں. ہمارے جو انفلوئنس والی کنٹریز ہیں سعودی عرب وغیرہ، وہ میرا خیال ہے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ان چیزوں میں. بالکل ہی وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، وہ اوپنلی سٹینڈ نہیں لیتے ہیں. صحیح. جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنے ملک میں کرتے ہیں. تو جو غریب ملک ہیں وہاں پہ میرا خیال ہے مذہب کے نام پہ جذبات زیادہ جلدی بھڑکائے جاتے ہیں، ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ان کا فائدہ ان کو کچھ نہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوئی میسج. میرا یہ اپنا خیال ہے کہ لوگ اگر اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، بائبل کے خلاف، کسی چیز کے خلاف کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ چپ کر کے سن لیں. یہ کچھ اس سے فرق نہیں پڑتا. اس سے قرآن کی ویلیو یا بائبل کی ویلیو یا خدا کی ویلیو کم نہیں ہوتی. اس سے دنیا میں کچھ فرق نہیں پڑتا. اس لیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مارنا شروع کر دیں یا ٹائر جلانا شروع کر دیں یا اور اس قسم کے. اور وہ لوگوں کو آپ شہرت اور دولت دے دیتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اور آسان طریقہ مل گیا لوگوں کو. چارلی ہیبڈو کی آپ نے بات کی، اس کا اس کی جو سرکولیشن تھی وہ چند ہزار تھی، وہ اوور نائٹ وہ 200,000 ہو گئی اس کی. سلمان رشدی اس چکر میں رائٹر بن گیا. بالکل رائٹر بن گیا، یہ خام خواہ کا رائٹر بن گیا اور اس کو سر کا خطاب بھی مل گیا اسی سلسلے اسی چکر میں. صحیح. جاوید صاحب آپ نے کچھ ایگزامپلز. میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ. میں نے شروع میں کہا نا فریڈم آف اسپیچ کین بی کامپلیکس وین وی لک ایٹ. جیسے ہم مختلف سوسائٹیز پہ دیکھیں گے. اب جیسے فرض کر لیں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے ساؤتھ کوریا میں. ساؤتھ کوریا میں جب آپ کا الیکشن ہونے کا ٹائم ہو تو اس سے 1-2 مہینے پہلے آپ اس رنگ کے کپڑے بھی نہیں پہن سکتے جو رنگ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہو. اچھا. تو کہ وہ سمجھا جائے گا جیسے آپ چلتے پھرتے اشتہار ہیں. آپ اس کسی پارٹی کے خلاف یا کسی پارٹی کے فیور میں کچھ نہیں کہہ سکتے. پارٹیز جو ہیں وہ صرف یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم یہ پارٹی ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم نے یہ کیا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دوسرے سے زیادہ اچھے ہیں یا فلاں اچھی نہیں ہیں یا فلاں پارٹی. اپنی بات کریں، دوسرے کی بات نہ کریں. اور یہ کہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کا پلیٹ فارم کیا ہے. یہ نہ کہیں کہ کوئی خراب ہے، کوئی برا ہے. آسٹریلیا کا لکھا ہوا ہے. ہاں. اچھا، دوسری چیز، ایک اور چیز ساؤتھ کوریا کی میں بتانا چاہ رہا تھا. جی. وہ یہ فریڈم آف اسپیچ تو ہے، لیکن فریڈم آف اسپیچ کی جو ان کی ریسٹرکشن ہے وہ یہ ہے آپ نارتھ کوریا کے فیور میں کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کمیونزم کے فیور میں کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ جاپان کے فیور میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر آپ کہیں اوپنلی تو دیٹس اے کرمنل آفینس. آسٹریلیا والوں کا دے ڈو ناٹ ہیو ایکسپلسٹ قسم کا فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ کسی جگہ ایکسپلسٹلی لکھی نہیں ہوئی. ان کی کانسٹیٹیوشن وغیرہ میں نہیں لکھی ہوئی، لیکن ان کا ایک قسم کا یہ ٹریڈیشن ہے کہ وہ الاؤ کرتے ہیں فریڈم آف اسپیچ اپ ٹو اے پوائنٹ. یہ کامن سینس کی بات ہے کہ ہاؤ فار یو وانٹ ٹو گو وغیرہ. تو فریڈم آف اسپیچ
انڈیا میں بھی ہے, فریڈم آف اسپیچ پاکستان میں بھی ہے, فریڈم آف اسپیچ تقریباً ہر ملک میں ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ریسٹرکشن کیا لگاتے ہیں. اب جیسے انڈیا کی ریسٹرکشن جو ہیں وہ یوزول قسم کی ہیں. دا انٹیگریٹی آف انڈیا جو وہ ہرٹ نہ ہو, سیکیورٹی آف انڈیا ہرٹ نہ ہو. کوئی آدمی انڈیا کا جو فرینڈلی ملک ہے اس کے خلاف پبلک میں کھڑا ہو کے کوئی تقریر نہ کرے. اچھا. جو ان کا ایلائی ہو, اور پبلک ڈس آرڈر نہ کریٹ کرے کوئی. تو یہ عام ہے. یہ ریسٹرکشن کینیڈا میں بھی ہے, یہ ریسٹرکشن بہت سے ملکوں میں بھی ہے. اور یہ میرا خیال ہے یہ والی ریسٹرکشن پاکستان میں شاید نہیں ہے. پاکستان کی سیکیورٹی کے خلاف جو بات ہوگی وہ بڑھ بڑھ کے بول رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ. پاکستان میں جو سب سے زیادہ ہے وہ مذہب کے متعلق ہے. ہاں وہی نا کہ جن چیزوں پہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. فریڈم آف اسپیچ جو جس پہ ریسٹرکشن ہے وہ مذہب کی ہے. اور سب سے زیادہ زور انہوں نے بلاسفیمی پہ لگایا ہوا. بلاسفیمی پہ. جب ایسا بریک کا وقت ہو گیا پاکستان پہ آتے اب اگلے سیگمنٹ میں ہم پاکستان اور بلاسفیمی ڈسکس کریں گے. ناظرین ابھی چلتے ہیں پھر. ویلکم بیک ناظرین. فریڈم آف اسپیچ پہ بات کر رہے تھے, بلاسفیمی پہ بات کرتے ہیں. جی جاوید صاحب, بلاسفیمی لا جو ہے یہ سینچری سے میرا حال ایگزسٹ کر رہا ہے. بلاسفیمی لا بھی یہ صحیح بات ہے, تقریباً ہر ملک میں ہے, ہر ملک کی لا بکس میں ہے, لیکن بے شمار ملکوں میں یہ استعمال ہی نہیں ہوتا. پاکستان اور دوسرے کئی مسلم ممالک میں یہ سب سے زیادہ اس پہ یہ فکر کی جاتی ہے. اب بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی کوئی 7-8 سال پہلے 2008 میں. برٹن کا ایک ٹیچر سوڈان میں تھا یا تھی مجھے معلوم نہیں, کیونکہ آرٹیکل میں وہ جینڈر نہیں تھا. تو ٹیچر نے کلاس میں, کیونکہ بہت سے کھلونے وغیرہ ہوتے ہیں, ایک ٹیڈی بیئر کا وہ نام دے دیا محمد کا. اب یو کین گیس کہ پرابلم شروع ہوگی. اب جب وہ بچوں نے جب جا کے ماں باپ کو بتایا, ماں باپ نے پولیس والوں کو بتایا, تو بلاسفیمی کا انہوں نے کیس کر دیا ٹیچر کے خلاف کہ یہ ٹیڈی بیئر جو کلاس میں ہے بچوں کا, اس کو محمد, ٹیچر نے محمد کہا ہے. اس کو ارسٹ ہو گیا, ارسٹ کر لیا. وہ ان کی ایمبیسی تک بات پہنچی, ایمبیسی والوں نے پھر لندن میں بات پہنچی, تو پرائم منسٹر اور پارلیمنٹ اور بوتھ ہاؤسز ور ایکچولی انوالوڈ ان دس. انہوں نے پھر اس وقت یہ سوچا, یہ 7-8 سال پہلے کی بات ہے 2008 کی, کہ اگر ہمارے ملک میں بلاسفیمی کے رولز ہیں تو ہم دوسرے ملکوں کو بلاسفیمی کے رول کو ہٹانے کی یا ختم کرنے کی کیسے کہہ سکتے ہیں. تو پھر ڈیبیٹ, بہت لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہوئی, اور یہ سارا کچھ مارچ 2008 میں, یعنی اسی مہینے میں مارچ میں ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ اچھا ہم بلاسفیمی کا رول ختم کر دیتے ہیں. اس کی اپوزیشن دونوں ہاؤسز میں ہوئی. انہوں نے کہا کہ جب سے انگلینڈ قائم ہوا ہے یہ کرسچین ملک رہا ہے, اب ہم بلاسفیمی اگر نہیں اس میں رکھیں گے تو اس کا مطلب ہم کرسچینٹی کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتے, ہم ایک کرسچینٹی مینس نتھنگ. تو انہوں نے کہا اچھا ایسے کرتے ہیں, صرف اتنا سا حصہ بلاسفیمی کا رکھ لیتے ہیں کہ کوئی اگر بائبل یا جیزس کے خلاف کچھ کہے تو وہ کرائم ہے, اور باقی چیزوں کا. اب یہ دیکھیں, یہ ایک قسم کا سلیکٹو ہو گیا نا. آپ قرآن کو کہہ دیں, آپ کسی دوسرے کی کتاب کو کہہ دیں, کچھ بھی برا کہتے ہیں, کوئی قانون نہیں ہے, لیکن آپ بائبل کہیں گے تو یہ جرم ہے. تو یہ میں بات آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں ساری فریڈم آف اسپیچ, بلاسفیمی, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس کا استعمال کر رہے ہیں, کس ملک کی بات ہو رہی ہے, وہاں کا ماحول کیسا ہے. انڈیا میں 1860 میں برٹش ہی لے کر آئے تھے یہ مینورٹیز کے ریلیجن کو سیکیور کرنے کے لیے. یہ جب 1857 میں انہوں نے اپنی حکومت, ایکچوئل حکومت شروع کی تھی, کیونکہ 1857 سے پہلے یہ کمپنی تھی, ایسٹ انڈیا کمپنی, وہ ایڈمنسٹریٹ کرتی تھی, وہی ان کو رول کرتی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے 2-3 سال کے بعد جب گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا کمپنی سے, تو انہوں نے یہ برٹش انڈیا پینل کوڈ نمبر 295 1860 میں انہوں نے کیا تھا, کیونکہ وہاں مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے, سکھ بھی تھے, دوسرے لوگ بھی تھے, تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی
کوئی کسی کے کوئی بھی کسی ریلیجن کو کچھ کرسچن بھی تھے اس کے نہ کرے. لیکن اگر کوئی کرائم کرتا تھا تو میکسیمم پنشمنٹ جو تھی وہ 2 سال کی تھی, 2 سال جیل میں اور ساتھ کچھ فائن. دیٹ واز دا میکسیمم. 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے, 10 دن بھی ہو سکتی تھی. اچھا, پھر یہ ایکسپینڈ ہوا میرا, یہ ایکسپینڈ ہوا ایکچولی جب سیکنڈ اور تھرڈ جو ڈیکیڈ تھا نیکسٹ سینچری کا, وچ از 20th سینچری, اس میں بہت شور شرابہ ہوا بٹوین مسلمانوں میں, ہندوؤں میں, سکھوں میں, سب. یہ بھی تھا شور کہ جی ہمیں آزادی چاہیے, یہ بھی شور تھا کہ کون کس کو زیادہ گورنمنٹ کی پوزیشنز مل گئی ہیں, کس کو کم ملی ہیں, کون امیر ہو رہا ہے, کون غریب ہو رہا ہے. تو مار دھاڑ بہت ہوئی. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیا. 295 کو 1927 میں انڈین پینل کوڈ 295 کو انہوں نے 295A کر دیا, اور وہ 2 سال والی جو تھی وہ انہوں نے لمٹ 10 سال کر دی, لوگوں کو ذرا قابو رکھنے میں, کنٹرول رکھنے میں. تو یہی چیز پاکستان کو انہیریٹنس میں ملی, انہیریٹ ہوئی پاکستان نے کی. تو 1982 میں ضیاء اللہ کے زمانے میں ابھی ضیاء نے نہیں کیا تھا, یہ بھٹو تھا. 1982 میں کون تھا؟ نہیں, ضیاء صاحب آ چکے تھے. ہاں جی, 1982 میں ضیاء نے. سو یہ جو کیونکہ وہ جو آپ ایم ڈی او والی آپ بات کر رہے ہیں, آپ شاید مکس کر رہے ہیں, وہ 1973 کا آئین تھا. ہاں نہیں, لیکن جو بلاسفیمی لاء میں چینجز تھی نا, وہ ضیاء اللہ کے زمانے میں ایم ڈی ایم کے خلاف جو کیا تھا وہ بھٹو نے کیا تھا. وہ تو آئین تھا نا 1973 میں. یہ جو بلاسفیمی لاء میں زیادہ چینجز جو تھی نا, تو بلاسفیمی لاء میں جو انہوں نے چینج کی 1982 میں, ہاں جی, تو یہ اس کو انہوں نے کہا جی امینڈمنٹ بی کر دی, اس کا نام 295B ہو گیا. تو انہوں نے یہ چیز ایڈ کر دی کہ قرآن کے خلاف اگر کوئی بات کہے یا قرآن کی بے حرمتی کرے, قرآن کے صفحے کو یا قرآن کے کسی حصے کو بے حرمتی اس کی کرے, اس کی لائف سینٹینس. اچھا, لائف سینٹینس ہو گئی. اب وہ میرا خیال ہے بعد میں انہوں نے جب 1982 میں بعد میں 86 میں 86 میں دوبارہ اس کو ریوائز کیا اور اس کو کہا 295C, دیٹ از PPC, پاکستان پینل کوڈ 295C. اس میں یہ جو ہیں اسلام کے سلسلے میں کسی قسم کی جو ڈیسیکریشن ہے اسلام کے ریلیٹڈ میں, خدا یا پروفٹ یا قرآن کی بے حرمتی, اس میں انہوں نے ڈیتھ پینلٹی اس میں ایڈ کر دی. ڈیتھ پینلٹی یا لائف سینٹینس. یہ تو اچھا, یہ دیکھیں نا کہ یہ اب ایک مین میڈ لاء ہے جو کہ گوروں نے دیا, اس میں چینجز آپ لوگ کرتے رہے, لیکن پاکستان میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ خدا نے, یہ بہت ہی بالکل پاکستان میں بے شمار لوگ اپنے مذہب کو جانتے ہی نہیں ہیں. میں نے تو بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ انہیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ اسلام کیسے کہتے ہیں, اسلام کیا چیز ہے. انہوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا. وہ قرآن انہوں نے کبھی پڑھا ہے تو شاید کسی کے گھر جا کے وہ کل ہوتے ہیں وہ ریڈنگ کرتے ہیں, اور ایسی زبان میں جس کا انہیں ایک لفظ بھی معلوم نہیں ہے, عربک میں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو ایک انسٹرکشن بک ہے, یہ تو گائیڈنس ہے. آپ گائیڈنس کیسے لے سکتے ہیں انٹل انلیس کہ آپ اس کو اپنی زبان میں پڑھیں, ایسی زبان میں پڑھیں جو آپ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہوں, تاکہ آپ ایک ایک چیز سمجھیں کہ آپ کو قرآن کہہ کیا رہا ہے. تو وہ لوگوں کو تو معلوم نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی بڑی خدمت ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ قانون, اس قسم کے قانون اسلام کے خلاف ہیں, یہ اسلام کے ڈیسنسی کے خلاف ہیں. ایسے قانون ہمیں بنانے ہی نہیں چاہیے. بیسیکلی اب یہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو بلاسفیمی لاز ہیں وہ ایک قسم کے انسٹرومنٹ نہیں ہیں مائنورٹیز کو اپریس کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں وہ ہیں. اب کچھ میرے پاس اسٹیٹسٹکس ہے یہاں پہ, میں جلدی سے پڑھتا ہوں. یہ آخری 2 منٹ ہے, چلیے میں جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں. 90 ایئر جو ہوئے ہیں جو کہ انگریزوں نے حکومت کی آفٹر 1957, جو کہ
جب امپائر میں شامل ہو گئے، ایسٹ انڈیا کمپنی بیچ میں نکل، اس 90 ایئر میں بلاسفمی کے سلسلے میں کبھی کوئی بھی نہیں پکڑا گیا، کوئی بھی کیس نہیں ہوا۔ اس کے بعد 1953 سے 2012 تک 434 کیس ہوئے اور زیادہ تر کیس ایسے ہوئے ہیں جو کہ 1986 کے بعد ہوئے۔ 1986 میں انہوں نے چینج کیا جبکہ لائف سینٹنس کر دی یا ان کو اس کو لائف ڈیتھ سینٹنس کر دی۔ تو اس کے بعد اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بے شمار مسلمان، وہ بیچارے جو مائنورٹی کے لوگ ہیں، ان کو چاہے وہ کرسچین ہوں چاہے وہ ہندو ہوں، کوئی بھی ہو، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ذاتی فائدوں کی وجہ سے یا جھگڑوں کی وجہ سے ان کو اس لا کا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی طرح کے اور لوگ ساتھ ملا لیتے ہیں جو ایویڈنس کے لیے آ جاتے ہیں اور بیچاروں کو یہ مار مور دیتے ہیں، اور یہ بلکہ جیل پولیس کے ہاتھوں میں ہی گئی۔ تو اچھا، یہ اس 434 میں سے 258 جو ہیں وہ مسلمان تھے، باقی جو ہیں وہ سارے یا کرسچین تھے یا احمدی تھے اور 4 ہندو بھی تھے۔ اچھا، اب دیکھیں آپ سوچیں گے کہ اچھا تو مسلمان بھی تو کافی بیچ میں تھے، اس لیے یہ چیز زیادہ اوپریس نہیں کرتی مائنورٹی کو۔ اب دیکھیں مائنورٹی جو ہیں بیچارے ہیں کہ کیا پرسنٹ، 2-4%، 5% ہے، اور جب یہاں پہ دیکھیں تو آدھے جو ان میں ہیں تقریباً وہ مائنورٹی کے لوگ ہیں۔ تو اس لیے یہ جو پاکستان میں جو ہم نے لا بنایا ہوا ہے، اب میں نے کہہ دیا، میں تو شامل نہیں ہوں، مجھ سے پوچھتے تو ایسا لا کبھی نہ بنتا۔ وہ جو اوریجنل 295 تھا نا، میں اس سے آگے کبھی نہ بڑھتا، اس جیسے لا کی ضرورت ہے، لیکن یہ 295C ٹائپ کی ضرورت نہیں ہے۔ سب ریلیجن کے لیے ہوتا، ایکولی ہوتا، اور یہ ایکولی ہوتا اور سب ریلیجن کے لیے ہوتا۔ اور سزائیں جو ہیں وہ اس طرح کی۔ اب انگلینڈ میں انہوں نے صرف اپنے بائبل کے لیے اور جیسس کے لیے رکھی ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یعنی لا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کے ایموشنل سٹیٹ آف مائنڈ کو اور ان کی فائنینشیل جو چل رہی ہوتی ہیں اکانومی کو دیکھ کے بھی بنانی چاہیے۔ بہت سی پالیٹکس بھی تو ہوتی ہے نا، بہت سی یہ ان کی سیلفشنس بھی ہوتی ہے۔ جاوید صاحب، آخر میں کچھ، میرا خیال ہے ٹائم تو نہیں رہ گیا، لیکن اگر آپ کی کوئی بات رہ گئی ہو تو پروگرام کلوز کرنے لگی ہوں۔ میں صرف یہ کہوں گا، ایک میسج میں مسلمانوں کو دوں گا، کیونکہ بلاسفمی کی جب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے مسلمان ہی آتے ہیں۔ جب لوگ الٹی سیدھی حرکتیں کریں اسلام کے خلاف، اسلام کی کتاب یا اسلام کے پیغمبر کے خلاف، اس کو جسٹ اگنور کریں، اگنور کرنا سیکھیں۔ وہ خدا کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا، رسول پاک کا بھی کچھ نہیں بگڑ سکتا، ان کا رسول پاک کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، نہ ہی قرآن کا بگڑے گا، قرآن ایسے ہی رہے گا۔ اس لیے بہت شکریہ جاوید صاحب۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اور جیسے جاوید صاحب نے کہا، فریڈم آف سپیچ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی فریڈم لمیٹیشن کے بغیر، فریڈم کی پہلی شرط لمیٹیشن، پرندے بھی جب فضاؤں میں اڑتے ہیں تو ادھر ادھر نہیں جاتے، فوراً ایک قطار بنا لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بلاسفیمی کی بات کی ہے، پاکستان میں بلاسفیمی کے لا کو اس لیے چینج ہونے کی یا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے، اس کو قرآنی قانون یا قرآنی لا سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے لیے ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ اس پہ بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بے گناہ مارے جا رہے ہیں۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔